باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی تحیۃ والاکرام ولا من اختارہ اللہ من شجرۃ الانبیاء ومشقات الضیاء والمنہاج الوادی والکتاب الحادی مولدہ بمکہ وہجرتہ بالطیبہ مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المظلومین ولا لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال حق وتعالی فی محکم الکتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صلوات عزیزداران محترم، ارشاد رب العزت ہے کہ اللہ کے نزدیک جو قریب ترین دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ آج 28 رجب، اسی جس کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی فرزند رسول جس نے اسی دین کو بچانے کے لیے آغاز سفر کیا ہے۔ یوں تو 28 رجب عموماً امام حسین کے مظلومیت کے سفر، اسیری کا سفر، غربت کے سفر کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن اگر حقیقت میں آج کے دن کو کوئی نام دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں آج یوم انکار ہے، جو سب سے بہترین چیز ہے۔ دیکھیے، کریم ابن کریم ہے وہ، اس کو جس اینگل سے آپ دیکھنا چاہیے گا 1000 دریچے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ صحیح بات ہے کہ کسی کا وطن چھوٹ جانا، کسی کو اپنے وطن سے کنبے کے سمیت چلے جانا اور یہ سمجھ کے کہ واپس نہیں آنا ہے، یہ حقیقت میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن میں جو آج کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں وہ امام حسین کے اس سفر کو کچھ دوسرے انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت میں مظلومی کا سفر ہے، اسیری کا سفر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو امام حسین کا انکار ہے وہ ایک بڑی وجہ ہے جو تا قیامت آنے والی نسلوں کے لیے ایک نصیحت آمیز سبق ہے کہ جب شام میں بیٹھا ہوا بادشاہ گورنر کو اپنے حکم دیتا ہے کہ فرزند رسول سے بیعت لو، حسین ابن علی سے بیعت لو، امام حسین سے بیعت مانگی گئی، امام حسین نے کیا کیا؟ انکار کیا۔ اور جو جملہ کہا وہ تاریخ کے اوراق پہ آج بھی سنہرے الفاظ میں درج ہے کہ میرے جیسے تیرے جیسے کی بیعت نہیں کر سکتے۔ میں کہوں گا میرے مولا بیعت آپ سے مانگی گئی تھی، آپ کہتے ہیں کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ کہ نہیں، تو نہیں سمجھا، میں نے پچھلے سارے الزام بھی دھو دیے اور آگے آنے والی نسلوں کو بھی آمادہ کر دیا کہ جو مجھ جیسا ہوگا وہ اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ لفظوں کو گھما کے کہوں، جو اس جیسے سے بیعت مانگے وہ اس جیسا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد والا۔ دوسرا جملہ میرے مولا کا جو تاریخ کے ماتھے پہ جھومر بن کے چمک رہا ہے، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ جب میرا باپ اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا تو حسین تجھ جیسے کی بیعت کیسے کرے گا؟ میرے بابا نے اس کی بیعت نہیں کی۔ آج امام حسین کا یہ جملہ، یہ انکار بیعت، پوری دنیا چاہے کسی کو مانے نہ مانے کسی بھی انداز میں، لیکن جب یزید کی بیعت کے مطالبے میں انکار حسین کی صورت آتی ہے تو ہر کوئی انکار حسین کی جانب نظر آتا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا یزید نے بیعت مانگنا یزید کا صحیح تھا، کوئی نہیں کہتا، چاہے جس عقیدے کا ہو۔ کچھ گھر میں کہے، جب حسین و یزید کے تقابل کی بات آتی ہے نا تو سب انکار امام حسین کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں کہ نہیں، ہم تو حسین کے ساتھ ہیں اور یزید کو بیعت نہیں مانگنی چاہیے تھی۔ بالکل غلط ہے، اس کو یزید کو بیعت نہیں لینی چاہیے تھی، مانگنی ہی نہیں چاہیے تھی فرزند رسول سے۔ اس نے غلط کیا۔ میں کہا کیوں غلط کیا؟
کہا نہیں، اس نے فرزند رسول سے بیعت مانگی، رسول کے نواسے سے بیعت مانگی. لوگ معصوم کہتے ہیں انہیں، تو اب مانو کہ معصوم سے بیعت مانگنا غلط ہوتا ہے، تو کیا تاریخ میں صرف اسی نے کسی معصوم سے بیعت مانگی؟ تو اب جس نے جس دور میں جس معصوم سے بیعت مانگی وہ غلط تھا. حسین کو صحیح کہنے کے لیے بہتوں کو غلط کہنا پڑتا ہے. صرف ایک حسین کو صحیح کہنے سے کام نہیں چلے گا کہ آپ چھپ چھپ کے دامن بچا کے حسین صحیح ہے یزید غلط ہے. صرف حسین کو صحیح کہنا صحیح نہیں ہے، نظام حسین صحیح ہے اور نظام یزید غلط ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. جس دور میں جس کسی نے بھی جس معصوم سے بیعت کا مطالبہ کیا وہ غلط ہے. صرف یزید غلط کیوں ہے؟ صرف یزید غلط کیوں ہے؟ آج جسے دیکھیے انکار امام حسین کی جانب آنا چاہتا ہے، کنارہ آتا ہے بھائی یزید غلط ہے. میں کہتا ہوں ذرا سوچ کے بتائیے گا کہ یزید غلط ہے کہ صحیح ہے. آپ سوچ کے بتائیے گا امام حسین اور یزید میں کون صحیح ہے. کہ نہیں امام حسین صحیح ہے، یزید غلط ہے، اس کو بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا پھر سوچ لیجیے، آپ اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے بتائیے گا، آپ کسی کے کہنے میں نہیں. میں ایک جملہ آپ حضرات کی نظر کرنا چاہتا ہوں آپ کے شاداب ذہنوں کے. کوئی بھی فرقہ سوائے فقہ جعفریہ کو چھوڑ کے اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے یزید کی حکومت کو غلط نہیں کہہ سکتا. سوائے فقہ جعفریہ کے اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر دے، نہیں ثابت کر سکتا. لفظوں کو گھما کے کہوں کہ سوائے علی ولی اللہ کہنے والے کے کوئی بھی فرقہ اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے یزید کی حکومت کو غلط نہیں کہہ سکتا. اور گھما کے کہوں کہ یزید کو غلط کہنے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے آپ نہیں کہہ سکتے سوائے فقہ جعفریہ کے. اور گھما کے کہوں یزید پہ لعنت بھیجنے کے لیے علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. میں دلیل دیتا ہوں. مسلمانوں میں خلافت کے 3 قانون، آپ سوائے فقہ جعفریہ کو علیحدہ کر دیے، باقی فرقے سوچ لیں اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے یزید کی حکومت کو غلط ثابت کر دیں. 3 قانون خلافت کے. پہلا اجماع امت اکٹھی ہو اور اکٹھی ہو کہ کسی ایک کو خلیفہ بنا دے، وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. یزید نے اس قانون کو پورا کیا کہ نہیں کیا؟ یزید اس قانون کو فلفل کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ صرف مدینہ والوں نے تو اس کو خلیفہ بنایا نہیں تھا، دنیا کے 1/3 حصے پہ اس کی حکومت تھی، لاکھوں لاکھ لوگوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو امت اکٹھی ہوئی، اس کے ہاتھ پہ بیعت کی، وہ خلیفہ بن گیا. پہلا قانون اس نے پورا کیا. دوسرا قانون، پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جاتا ہے. یزید نے اس قانون کو بھی مانا، اس کا باپ جانے سے پہلے اس کو خلیفہ بنا کے گیا. دوسرا قانون بھی وہ پورا کر رہا ہے. تیسرا شورا کمیٹی، 6 مردوں کی کمیٹی بیٹھ کے کسی کو سلیکٹ کر لے، وہ خلیفہ ہو جاتا ہے. تو یزید نے یہ قانون بھی پورا کیا. 6 تو چھوڑیے، اس نے 18,000 مفتیوں سے اپنی حکومت کے فیور میں، اپنی خلافت کے فیور میں فتوے دلوائے. 3 قانون، اجماع امت، نامزد کرنا، شورا کمیٹی، تینوں کو وہ پورا کرتا ہے. آپ اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے بتائیے یزید کی حکومت غلط کیسے؟ آپ اپنے عقیدے میں رہتے ہوئے بتائیے یزید کی حکومت غلط کیسے؟ میں نے کہا سوائے فقہ جعفریہ کو چھوڑ کے یزید کی حکومت کو غلط آپ نہیں ثابت کر سکتے. یہ آپ حسین و یزید کے تقابل میں کہہ رہے ہیں کہ حسین صحیح ہے یزید غلط ہے. میں نظام یزیدیت کی بات کر رہا ہوں. کیا وہ تینوں قانون نہیں مان رہا تھا؟ کیا وہ تینوں خلافت کے کرائٹیریا کو نہیں پورا کر رہا تھا؟ اب مسجد کے مولوی سے لے کے اور مکہ کے مفتی تک اپنے سر پہ قرآن رکھ کے یہ بتا دیں کہ حسین صحیح ہے کہ یزید صحیح ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کے صرف کہیں گے حسین صحیح ہے، تو صرف حسین کو صحیح کہہ دینے سے کام نہیں چلے گا. اگر حسین صحیح ہے تو یہ اجماع غلط ہے، اگر حسین صحیح ہے تو یہ نامزد کرنا غلط ہے، اگر یہ حسین صحیح ہے تو شورا کمیٹی غلط ہے. اور تو آج یہ مان یا نہ مان، جب 12واں ہادی آئے گا گلے پہ تلوار رکھے گا تو یہ مانے گا کہ غدیر صحیح ہے، سقیفہ غلط ہے. ایک صلوات پڑھیے گا. اپنے عقیدے میں رہتے
کہتے ہوئے نہیں ثابت کر سکتے صاحب، آپ بھلے دنیا کو بتانے کے لیے کہہ دیجئے، اپنے دامن کو بچانے کے لیے کہہ دیجئے کہ یزید غلط ہے، میں نظام یزیدیت کی بات کر رہا ہوں، میں خلافت۔ اور دوسری چیز دیکھیے، صرف یہی نہیں، آپ کو اگر کہنا ہے تو حسین کے پورے نظام کو صحیح کہنا پڑے گا۔ یزید کا پورا نظام غلط تھا، حسین کا پورا نظام صحیح تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی ایک، میں نے پچھلی مجلسوں میں پڑھا، جب کوئی ایک پکڑ لیا جاتا ہے تو قاتل خاندانوں کا یہ دستور ہوتا ہے کہ ایک کو حاضر کر دو، باقی کو چھپا لو، ایک مجرم کو پیش کر دو، باقی کو چھپا لو۔ مورخین اسلام نے بھی یہی کیا، یزید کو پیش کر دیا، باقی کو چھپا لیا۔ لیکن تحقیقاتی جو ادارے ہوتے ہیں ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے، ان کا بھی کوئی رول ہوتا ہے۔ ایک معمولی سا سائیکل چور بھی تھانے میں چلا جائے نا تو جو تھانہ انچارج ہوگا کہ ہاں بھائی کہاں سے لائے پکڑ کے، کہا صاحب اس نے یہ کام کیا ہے۔ باپ کون ہے، کس کا لڑکا ہے، پہلا سوال ہوتا ہے نا۔ کہا صاحب باپ سے کیا مطلب، چوری اس نے کی ہوئی ہے؟ کہا نہیں دیکھنا ہے کہ تربیت کیسی ہے، کیسے یہ اس منزل پہ پہنچ گیا۔ تو جب تحقیقاتی ادارے جو ہوتے ہیں، جب وہ تحقیق کرتے ہیں تو بیسک سے شروع کرتے ہیں، کس گھر سے ہے، کہاں سے ہے، خاندان کیا ہے، نسل کیا ہے۔ ہمارے یہاں حسین جو چلے ہیں، 72 افراد جو کربلا میں شہید ہوئے، ہمارے بچوں سے لسٹ لے لیجئے، عمر کیا ہے، سن کیا ہے، نسل کیا ہے، خاندان کیا ہے، وہ کس گھر سے ہیں، ماں کیسی تھی، باپ کیسا تھا۔ میں 72 کی لسٹ دوں، تم لاکھوں کی لسٹ لے آؤ۔ صلوات پڑھیے گا محمد والے۔ ہم 72 کی لسٹ دیتے ہیں، مولوی ذرا سی جرت کی رہے ان کی بھی لسٹ دے دے جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے، ان کے نسلوں کو بھی بتا دے۔ ہم بتا دیتے ہیں کہ کون بچہ کس سن کا تھا، کس سال کا تھا، کون کتنا بزرگ تھا۔ ہمارے یہاں کا بچہ الحمدللہ، کسی دور کو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ وہاں لسٹ لے آئیے، ہم سے یہ لسٹ لے لیجیے۔ کیوں آپ صرف یزید پہ ٹکے ہیں اور اس کے بعد کا کچھ نہیں ہے کہ یزید صحیح ہے، یزید غلط ہے، یا حسین صحیح ہے، صرف اس میں لگے ہوئے ہیں۔ جب حسین اور یزید کے تقابل کی بات آتی ہے، امام حسین نے پہلا جملہ کہا کہ مجھ جیسا تو جیسے کہ بیعت نہیں کر سکتا، خلافت کے سر کو امام حسین نے وہی قلم کر دیا تھا۔ یہ معمولی جملہ نہیں تھا میرے مولانا، معمولی جملہ نہیں تھا۔ اور دیکھیے آپ کس بات سے گھبراتے ہیں، آپ کس بات سے گھبراتے ہیں؟ حسین کے نظام کو صحیح کہنے کے لیے یا حسین کو صحیح کہنے کے لیے آپ کو گھبراہٹ کس لیے ہوتی ہے؟ ہم صرف یزید کو غلط نہیں کہتے، ہمارے یہاں مجلسوں میں بھی یزید مرد آباد نہیں لگتا، یزیدیت مرد آباد ہوتی ہے۔ ہم نظام کا کنڈم کرتے ہیں، ہم ایک پرسنالٹی کا کنڈم نہیں کرتے۔ یہ قانون یہ ہوتا ہے عزیزان محترم کہ اگر آپ کسی کا فیور کر رہے ہیں، صرف یہیں تک نہیں ہے، اگر کوئی واقعہ ہے تو وہ شروع کہاں سے ہوا، ختم کہاں سے ہوا، انوالو کون تھا، ساری چیزیں۔ آپ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ حسین اگر حق پہ ہیں تو آپ کھل پہ کہیے، آپ کو ڈر کس بات کا ہے کہ آپ کو لوگ شیعہ کہنے لگیں گے؟ عموماً کچھ لوگ گھبراتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں یزید کی جو ہے وہ امام حسین بیعت کر ہی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کہا یزید فاسق و فاجر تھا، اور کہاں فرزند رسول فاسق و فاجر کی بیعت کیسے کر لیتے؟ دیکھیے اس جملے میں بڑی گہرائی ہے۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید اگر صوم صلات کا پابند ہوتا تو امام حسین بیعت کر لیتے ہیں۔ یہ پچھلی بیعت سے ملایا جاتا ہے کہ یزید تو فاسق و فاجر تھا، اس لیے امام حسین تو بیعت اس کی کر ہی نہیں سکتے تھے۔ میں بڑی ذمہ داری سے جملہ کہتا ہوں، یزید تہجد گزار بھی ہوتا تو میرا مولا اس کی بیعت نہیں کرتا، میرا مولا اس کی بیعت نہیں کرتا۔ کب میں نے کہا یا ہم نے کہا کہ میرے مولا نے کریکٹر دیکھ کے یزید کی بیعت کو ٹھوکر ماری تھی؟ کب میرے مولا نے کہا؟ نہیں، یہ آپ لفظوں کو گھما رہے ہیں کیونکہ آپ کسی اور بیعت سے مقابلے میں جانا چاہتے ہیں کہ یہ چونکہ بد کردار تھا اس لیے بیعت نہیں کی، وہ صحیح تھے۔ نہیں، نظام غلط تھا۔ اور سنیے، یزید کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نہیں تھا، یزید جو ہے آزاد امیدوار نہیں تھا۔ ہندی میں اگر کہوں تو نردلیہ امیدوار۔ کیا ہوتا ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ؟ نہ اس کی کوئی پارٹی ہوتی ہے، نہ کوئی پارٹی کی گائیڈ لائن ہوتی ہے، نہ کوئی ایسا مینیفیسٹو ہوتا ہے، نہ اسے کسی رول پہ چلنا ہوتا ہے۔ جیت جانے کے بعد ان کے ساتھ یا ان کے ساتھ جہاں مل گئی کرسی ان کے ساتھ ہو گئے۔
لیکن جو پارٹی لائن سے بندھا ہوتا ہے اس کو پارٹی کے حساب سے سارے ججمنٹ لینے پڑتے ہیں، اس کو پارٹی کو جواب دینا پڑتا ہے، وہ پارٹی سے ہٹ کے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا نہیں ہے۔ تو یزید اگر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہوتا تو ہم کہہ بھی دیتے، یزید تو خلافت کے ٹکٹ پہ آیا تھا نا، تو اب یہ اکیلا کیسے غلط ہوا؟ غلط ہوگی تو پوری پارٹی غلط ہوگی، اکیلا امیدوار غلط نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں یا یزید کا دفاع کر رہے ہیں؟ آپ کس کا ساتھ دے رہے ہیں؟ پہلے یہ سوچئے، آپ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہم اگر حسین کی فیور کر لیں گے یا حسین کا ساتھ دے لیں گے یا حسین کو حق بول دیں گے سب کے سامنے تو ہمارے عقیدے کے لوگ ہم کو کہنے لگیں گے کہ یہ شیعہ ہو گیا۔ عموماً ہوتا ہے، کچھ لوگ ڈرتے ہیں، سچ کہنا بھی چاہتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن ڈرتے ہیں کہ اگر میں زیادہ آنے لگوں گا مجلسوں میں یا زیادہ ذکر حسین میں بیٹھ جاؤں گا تو ہم کو ہمارے سوسائٹی والے شیعہ کہیں گے۔ میں کہتا ہوں نہ ہوئیے شیعہ، کیا ضرورت ہے شیعہ ہونے کی؟ آپ اپنے عقیدے میں رہیے، حق بیانی تو کیجیے، آپ حسینی ہوئیے۔ حسین کے لیے تو مذہب کی کوئی دیوار ہے ہی نہیں، آپ حسینی ہوئیے، مت ہوئیے آپ شیعہ۔ آپ کم سے کم یزید اور حسین کا جب تقابل ہو تو حسین کے ساتھ صرف کھڑے ہی نہیں ہوئیے بلکہ آپ ڈٹ کے لڑیے بھی، آپ دلیل بھی دیجیے۔ میں آپ کو ایک بڑی خوبصورت دلیل دیتا ہوں، یہاں بیٹھے ہوئے مجمع میں جتنے بھی بچے ہیں سب اس سے واقف ہوں گے، کوئی بہت پرانی واقعہ نہیں ہے۔ 13 تاریخ آج مارچ کی ہم بیٹھے ہیں 2021 میں، 2 سال پہلے تقریباً 15 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ کی ایک مسجد میں حملہ ہوتا ہے اور وہاں نمازیوں کو کم از کم تقریباً 50 نمازی شہید ہو جاتے ہیں جو مسجد میں تھے۔ سب نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا، لیکن اس کے بعد کا جو رد عمل ہوا وہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر جو ایک لیڈی ہے وہ دوسرے دن کالا لباس پہنتی ہے، سر پہ ردا اسکارف جو بھی ہے وہ اوڑھتی ہے اور پارلیمنٹ میں آتی ہے اور پارلیمنٹ کے سیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں نے مسجد میں نماز کی صفوں کے پیچھے قطاریں باندھی، نیوزی لینڈ کے بچوں نے مسلمان گھروں کے بچوں کو جا کے معذرت کے کارڈ دیے۔ یہ سب ہوا، پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک عیسائی عورت کالا لباس پہنتی ہے، کالا ردا اسکارف چادر جو کہیے وہ اوڑھتی ہے، اپنے پارلیمنٹ کے سیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کرتی ہے۔ نیوزی لینڈ کے مسجد میں لوگوں نے نمازوں کی صفوں کے پیچھے لوگ قطار باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کے بچے معذرت کے کارڈ مسلمان بچوں کو دیتے ہیں۔ جب اس رد عمل کو پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا تو سب نے اس لیڈی کی تعریف کی کہ بڑا بہترین کام کیا اور عیسائی ہو کے مسلمانوں پہ احسان کر دیا۔ اس طریقے سے تو جو بھی ٹیررسٹ ہوگا اس کے حوصلے پست ہوں گے، یہ تو سب کو کرنا چاہیے۔ بڑی تعریف ہوئی، ہیومن رائٹس تعریف کر رہا ہے، خود عیسائی کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں، مذہب کی دیواریں نہیں، ہر کوئی کر رہا ہے۔ کیوں آپ نے انسانیت کے لیے کیا۔ اب مسجد کے مولوی یہ کہے سر پہ قرآن رکھ کے کیا وہ کالا لباس پہن کے مسلمان ہو گئی؟ کیا اس نے تلاوت قرآن مجید کر کے کلمہ پڑھ لیا؟ کچھ کیا اس نے؟ کہا نہیں، اس نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں کالا لباس اس لیے پہن کے آئی، میں نے تلاوت قرآن مجید اس لیے کی کیونکہ جو مارنے والا تھا وہ میرے قبیلے سے تھا اور میں نے یہ لباس اور یہ عمل جو کیا وہ اس لیے کیا کہ میں اس قاتل کے ساتھ نہیں ہوں بلکہ مظلوم کے ساتھ ہوں۔ آپ مت ہوئیے شیعہ، کم سے کم نہ کیجئے ماتم، نہ پڑھیے علی ولی اللہ، کم سے کم حسین کی مجلس میں آئیے تو صحیح اور یہ بتائیے، چونکہ اس کا بھی تعلق مسلمان سے تھا، وہ بھی کلمہ گو تھا، وہ بھی نمازوں کا پابند بن رہا تھا، اذانیں وہاں بھی ہو رہی تھی، اللہ اکبر کی صدائیں ادھر بھی بلند ہو رہی تھی۔ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں بلکہ کریم کربلا کے ساتھ ہے۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد۔ کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات سے گھبراہٹ ہے؟ آپ حق بیانی تو کیجئے۔ کیسے آپ الزام لگا دیتے ہیں کسی چیز کے اوپر کہ فلاں لوگوں نے ہی ان کو مارا؟ 50 برس بھی نہیں گزرے تھے، 50 برس بھی نہیں گزرے تھے رسول کی وفات سے اور امام حسین کی شہادت میں، ایک نسل نہیں گزری تھی پوری۔ آج ایوریج لائف 55-60 سال کی ہے نا، اس سال 125-150 سال لوگ جیتے تھے ایوریج زندگی۔ جو رسول کی زندگی میں بچہ تھا نا وہ امام حسین کی زندگی میں جوان تھا۔
جو رسول کی زندگی میں لڑکپن پہ تھا وہ امام حسین کی زندگی میں ادھیڑ تھا، جو رسول کی زندگی میں جوانی کے دور میں تھا وہ امام حسین کی زندگی میں بوڑھا تھا، ایک نسل بھی پوری نہیں گزری تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انہی انڈیویژل لوگوں نے مارا ہے امام حسین کو؟ میں تو کہتا ہوں رسول کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والوں نے مارا، ایک نسل نہیں گزری، اس میں وہ بھی شامل تھے جن کے لوگوں نے درے سیدہ پہ آگ لگائی، اس میں وہ بھی شامل تھے جو علی کے گلے میں ریسمان ستم ڈال کے آئے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں پیڑھیاں گزر گئی ہیں اور فلاں نے مارا ہے، ان لوگوں نے مارا ہے؟ اب تحقیق کیجئے، حق بیانی کیجئے، کم سے کم حق بولیے امام حسین کے ساتھ صدقے میں۔ یہ الزامات کا دور نہیں ہے، ایک پیڑھی نہیں گزری۔ اور میرا مولا 28 رجب کو جو چلا ہے، تو چلنے کے بعد جو سفر شروع کیا تو قیام پہلا کیا مکے میں، خیمے نہیں ڈالے، کوئی ٹینٹ و کیمپ نہیں لگایا، اپنی نانی کے محل کا دروازے کا تالا کھول کے وہاں بیٹھ گئے اور اعلان کر دیا، جس نے ملکۃ العرب کا وہ دور نہ دیکھا ہو، سخی ابن سخی آیا ہے، جس کو جو چاہیے وہ لے جائے اس در سے۔ یہ فدق کے چور کہتے ہیں کہ وارث نہیں ہوتا، آج وارث آ کے بیٹھا ہے اور اپنے نانی کے محل سے لوگوں کو عطا کر رہا ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وارث نہیں ہوتا؟ 1057 خطبات دیے امام حسین نے مکے میں، انتظار کیا، کس چیز کا؟ حج کا انتظار کیا، حج کا انتظار کیا، سنتے رہے کہ فلاں قبیلہ آ رہا ہے حج میں، فلاں پہنچ گئے، مولا یہ بھی آ گئے، مولا وہ بھی آ گئے، مولا یہ بھی آ گئے، اور پورا مجمع جو ہے وہ مکے میں بھر گیا مسلمانوں کا۔ سب کو میرا مولا سنتا رہا کہ سب آ گئے، ابھی یہ گھر سے نہیں نکلے۔ امام حسین کے مقصد کو سمجھیے، ان کے چہروں سے نقاب کھینچ دیا ہے میرے مولا نے، گھر سے نہیں نکلا میرا مولا، اور وہ بھی آ گئے اور غیر مسلم بھی آ گئے جو مکے کے باہر آ جاتے تھے تجارت کے پرپس سے، اپنے اپنے وطن سے سامان لاتے تھے، جہاں سے قبیلے گزرتے تھے، قافلے گزرتے تھے، وہاں پہ تجارت کا سامان مکے کے حدود کے باہر بیٹھ جاتے تھے۔ اور کیونکہ یہ تجارت کی سب سے بڑی منڈی ہوتی تھی حج، یہ آج کے دور میں نہیں ہے کہ 2 دن پہلے فلائٹ سے اترے آپ حج میں شامل ہو گئے، اس وقت جو حج کرنے جاتا تھا وہ مہینہ بھر، کم سے کم 25 دن 15 دن پہلے مکے میں اسے پہنچ جانا ہوتا تھا۔ سب اکٹھا ہو گئے، جو خدا کو نہیں مانتے تھے وہ بھی حدود کے باہر آ گئے، اور جو صرف خدا کو مانتے تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ اب وہ چلے اپنے گھر سے جو خدا کی مانتے تھے۔ امام حسین اٹھے، جب سب معلوم ہوا، اللہم لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہونے لگی مکے میں۔ اب میرا مولا نانی کے محل سے اٹھا اور اس کے بعد کعبے کی جانب۔ اب لوگوں میں خلفشار ہوا کہ فرزند رسول آ رہے ہیں، حسین ابن علی آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور میرا مولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس مجمع کو چیرتا ہوا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے احترام تو تھا ہی، فرزند رسول تھے، ایسا نہیں تھا کہ کوئی مجمع سائڈ دیتے رہے سب لوگ، اور احترام کے ساتھ حرم مبارک تک میرا مولا پہنچ گیا۔ پہنچنے کے بعد امام حسین نے طواف کعبہ کرنا شروع کیا، پہلا چکر پورا کیا۔ یہ والا تھا کہ مولا عباس داہنے جانب تھے، مولا کے کانوں میں کہا کہ عباس یہاں پہ ہم احرام کھولیں گے اور حج کو عمرے میں بدلیں گے اور حدود حرم سے باہر نکل جائیں گے۔ ایک جملے کے لیے بھی میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ مولا ہم تو حج کرنے آئے تھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ہم تو حج کے لیے آئے تھے۔ کیونکہ غازی بخوبی جانتا تھا کہ اس چار دیواری کے چکر کاٹ لینے کا نام حج نہیں ہے، اطاعت حجت خدا کا نام حج ہے، اطاعت امام کا نام حج ہے۔ اور غازی نے اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو جو تھے اصحاب، ان کو یہ حکم دیا، سب نے امام کی سنت پہ عمل کیا، اور اس کے بعد آخری طواف پورا کر کے حدود حرم سے نکلے۔ اب جو یہ مسلمان تھے یہ تو یہ سوچ رہے تھے کہ امام حسین حج کرنے آئے ہیں۔ جب امام حسین کے اس عمل کو دیکھا تو ایک دوسروں کو کوہنی مار کے کہتے ہیں حسین تو جا رہے ہیں،
فرزند رسول تو جا رہے ہیں، یہ تو شریعت کے وارث ہیں، انہیں نہیں پتا کہ ان کے نانا نے کس طریقے سے بتایا حج کی فضیلت کو، یہ تو حج چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب منظر عزاداران محترم آپ کے ذہن وہاں ہونا چاہیے، جن کو جو حج کر چکے ہیں عزاداران محترم، اور جو نہیں کر چکے پروردگار ان کو نصیب کرے، حج کی توفیقات عطا کرے اور وہ جائیں۔ اس منظر کو سوچئے کہ امام حسین نے حدود حرم سے باہر ہوئے لوگوں نے امام حسین کے اس ایکشن کو جب دیکھا ہے تو ان کے پیچھے پیچھے پورا مجمع حسین کے پیچھے، کعبہ اس جانب، حسین کے ساتھ لوگ بڑھنے لگے، کعبہ ایک طرف رکا رہا، حسین کے لشکر کے ساتھ بڑھے۔ عباس آئے، آنے کے بعد امام حسین کو رہوار دیا، امام حسین گھوڑے کی زین پہ آئے، زین پہ آنے کے بعد پلٹ کے دیکھا، کہا تم لوگ کہاں، تم لوگ کہاں؟ کہا مولا آپ تو جا رہے ہیں حج کو چھوڑ کے، مولا حج کو چھوڑ کے۔ کہا حج تم کرو، میں جا رہا ہوں دین کی خاطر، میں جا رہا ہوں دین کی خاطر۔ آپ اپنے گھر سے نکلیے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا مجلس کی خاطر۔ کیا مطلب ہوا؟ مجلس وہاں ہے یہاں نہیں ہے، مجلس وہاں کہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں یہاں نہیں ہے، دین کی خاطر۔ دین یہاں نہیں ہے، دین وہاں ہے جہاں حسین جا رہے ہیں۔ اب بچا کیا کعبے کے پاس، اب بچا کیا کعبے کے پاس؟ عزاداران محترم لوگوں نے تھوڑا اعتراض کیا، مولا آپ تو شریعت کے وارث ہے۔ اب نبی نے تو یہ کہا تھا، جب امام حسین نے لوگوں کی نہ کھلتی ہوئی زبانوں کو بھی سمجھا آنکھوں کے اشاروں سے اور لوگوں کے ایکشن سے، عباس کو حکم دیا، عباس کعبے کی چھت پہ جاؤ، کعبے کی چھت پہ جاؤ۔ میرا مولا مجمع کو چیرتا ہوا خانہ کعبہ کی چھت پہ، وہی 3 افراد کعبے کی چھت، جن کے قدموں نے کعبے کی چھت کو چوما ہے۔ ایک مؤذن بلال ولایت علی کے لیے جو کھڑے ہوتے تھے اذان میں، دوسرے خود مولود کعبہ، اور تیسرا میرا غازی علمدار۔ کون لوگ کہتے ہیں کہ کعبے میں علم نہیں ہے؟ جب گھر اتنا بڑا ہوتا ہے تو علمدار آتا ہے، علم نہیں آیا کرتے۔ علمدار کھڑا ہے کعبے کی چھت پہ، دائنے جانب میرا مولا کھڑا ہے، آنکھوں کے اشارے سے امام حسین نے عباس کو اشارہ کیا۔ 3 سطریں پڑھ رہا ہوں عزاداران محترم مولا عباس کے خطبے کی، اور اس کے بعد ربط مصائب 3 سطریں۔ مجمع آپ تصور کریے، احرام باندھے ہوئے حاجی ہیں، کچھ حج کر چکے ہیں کئی بار پہلے، کچھ نئے آئے ہوں گے، حاجیوں کا مجمع ہے، پورا مجمع سفید لباس میں، کعبے کی چھت پہ عباس ہے، امام حسین کا لشکر ادھر ہے۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے ایک مرتبہ امام کی نظر کی طرف دیکھا اور آنکھوں کے اشارے سے خطبے کو شروع کیا۔ پہلا اشارہ کیا میرے مولا نے آسمان کی طرف کہ تعریف اس خدا کی، سارے آنکھوں کا مجمع اوپر کی طرف، سارے مجمع کی آنکھیں، انگلی کے اشارہ اوپر، تعریف اس خدا کی جس کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اسے عزت ملی، جس کے بابا کے قدموں کے صدقے میں اسے عزت ملی۔ 3 اشارے، پہلا آسمان کی جانب، دوسرا حسین کی جانب، تیسرا کعبے کی جانب۔ کعبے کو بھی فخر ہوا ہوگا کہ آج غازی نے خود میرا تعارف کرا دیا۔ دوسرا جملہ، دوسری سطر، بدبختوں یہ کعبہ تھا، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے، یہ اونچی جگہ تھی، اسے قبلہ ہم نے کیا ہے۔ تیسری سطر آج بھی موجود ہے، مولا عباس کا جملہ ہے، خطاب کرتے ہیں، او کافروں، او فاجروں۔ میں کہوں گا مولا حاجیوں کا مجمع ہے، احرام باندھے ہوئے لوگ ہیں، او کافروں، او فاجروں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے حسین کا راستہ روک لیا؟ یہ اگر چاہے تو وہ چل کے خود اس کی جانب آ جائے۔ امام حسین نے اشارہ کیا، اسی کی حرمت کی خاطر تو میں حج کو عمرہ میں بدل کے جا رہا ہوں۔ سب کے چہروں سے نقابیں اتر گئیں۔ یہ تو تاریخ تھی، اگر عقیدت کی معراج پہ جانا چاہتے ہیں تو میرے مولا کعبے سے کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ بچا کیا کعبے میں؟ کعبے کی روح کو لے کے چلا گیا۔ یوں ہی نہیں، کربلا کی زیارت 70,000 حج کے مقابلے کہی جاتی ہے، یوں ہی نہیں کہا جاتا۔ آج بھی آپ کریم کربلا کی بارگاہ میں جائیے، سامنے لکھا ہے جس نے حسین کی زیارت کی سمجھو اس نے خدا کی زیارت کی۔ تو اب بچا کیا کعبے میں؟ حج تم کرو۔ یہ حاجی سمجھ رہے تھے حسین کا حج نہیں ہونا، حج ان کا نہیں ہونا تھا۔ اس کا حج کی آپ کہاں بات کریں؟ حسین نے حج نہیں کیا، حج ان کا نہیں ہونا تھا۔ میرا مولا مدینے سے جب چلا ہے تو مدینے سے اکیلا نہیں چلا، مدینے سے محمد مصطفیٰ کو لے کے چلا۔
رسول اللہ کو لے کے چلا، مکے سے لا الہ الا اللہ کو لیا، علی ولی اللہ کی بقا کے لیے، حسین منی وانا من الحسین کا قرض اتارنے کے لیے۔ امام حسین 27 کی شب میں بیٹھے ہیں مسجد نبوی، دربار سے فرمان آتا ہے کہ بلایا گیا ہے۔ میرا مولا اٹھا، اٹھنے کے بعد سب سے پہلے اپنی بہن کے پاس، بہن زینب کے پاس جا کے کہتا ہے کہ دربار سے فرمان آیا ہے۔ شہزادی زینب تڑپ گئے، اپنے بھیا کے بازو کو پکڑا، ہاتھوں کو پکڑا، کہا بھیا آپ کو نہیں جانا، یہ کوئی وقت ہوتا ہے دربار میں بلانے کا؟ یہ شام کا وقت ہے، یہ کوئی وقت ہوتا ہے دربار میں بلانے کا؟ میں آپ کو نہیں جانے دوں گی۔ کہا نہیں بہن مجھے جانا ہے۔ کہا نہیں یہ مدینے کے لوگ ہیں۔ کہا میں نے جب سے اپنے بھیا کے حسن کے جنازے پہ تیر دیکھے ہیں تب سے مجھے ان مدینے والوں پہ اعتبار نہیں رہا، بھیا میں آپ کو نہیں جانے دوں گی، ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ہیں۔ کہا بہن زینب نہ مدینہ میری قتل گاہ ہے نہ ولید میرا قاتل ہے۔ عباس کو کسی نے خبر کی، غازی آئے بپھرے ہوئے، معلوم ہوا کہ مولا کو بلایا گیا ہے۔ غازی نے کہا مولا ہم بھی چلیں گے۔ کہا بنی ہاشم کے جوانوں کو بلاؤ۔ جب بہن نے، کتنا اعتماد تھا جناب زینب کو، ابو الفضل عباس پہ عزادارہ نے محترم، جب یہ سنا نا کہ میرا بھیا عباس بھی جائے گا ماجائے کے ساتھ، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، کہا بھیا آپ جاؤ خدا حافظ۔ عباس نے بلایا قاسم اور محمد، علی اکبر، تمام جوان آ گئے۔ کچھ منظر یاد آیا کربلا میں جب میرا مظلوم پکارے گا کہ عباس، علی اکبر، قاسم، کوئی نہیں، در و دولت پہ سناٹا ہے، میرا مولا اکیلا ہے۔ آج اچھا وقت تھا، بنی ہاشم نکلے، مدینے کی گلی میں پہنچے۔ مدینے والوں دیکھو یہ آخری چہرہ، آخری بار دیکھ لو۔